سے ذرا آگے بڑھ کر، وہ کیا ہے؟ والموعظۃ الحسنہ، ان کو وہ واز سناؤ کہ جس واز کے اندر حسن ہوتا ہے۔ اور اس واز کے بارے میں امام ابن قیم فرماتے ہیں الامر بالمعروف نہی عن المنکر، ترغیب اور ترہیب، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے بیان کرو کہ یہ ہے اللہ کے اطاعت کے کام اور یہ اللہ کی بغاوت کے کام۔ اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو یہ انعام ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں ترغیب۔ اللہ کی بغاوت کرنے والوں کو دنیا میں اور آخرت میں یہ سزائیں ملے گی، یہ ترہیب۔ ان کو ترغیب اور ترہیب دونوں جو اسلوب ہیں استعمال کرو، اس کو کہتے ہیں الموعظۃ الحسنہ۔ وضاحت کے ساتھ، ان کے سامنے دلائل کے ساتھ اللہ کے دین کے دونوں پہلو بیان کرتے جاؤ۔ تیسرا فرمایا طبقہ وہ ہے انسانوں کا کہ جو ان دونوں سے ذرا آگے ہوتا ہے، کسی حد تک ان کے اندر اپنے پرانے نظریات سے تمسک مضبوط ہونے کی بنا پر کسی حد تک شر ہوتا ہے، وہ آگے سے بحث کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، مناظرے پہ اتر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ان کے ساتھ دعوت کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ وہی اللہ کی دعوت ہے، کوئی مخول و کوئی مذاق نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی دعوت کا طریقہ خود سکھایا۔ ایسا بندہ ہو تو دعوت اس طرح دو، اگر تمہارے سامنے بندہ اس طرح کے آ جائے تو دعوت اس طرح دو۔ سبحان اللہ۔ اب تیسرا طبقہ بیان فرمایا کہ جو اپنے مذہب کے بارے میں دلائل رکھتا ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلائل ہیں، کوئی نظریات ہیں، تصورات ہیں، وہ آگے سے پیش کرے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ایسی گفتگو کرنی ہے کہ جس گفتگو کے اندر احسن سپرلیٹو ڈگری، پہلے سے بھی زیادہ حسن ہو، بہت زیادہ حسن والی گفتگو کرنی ہے۔ اپنا مجادلے کے دوران دلائل پیش کرو، نرم انداز سے، خوبصورت انداز سے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے میرے موسیٰ پیغمبر اور اے میرے ہارون پیغمبر، تم دونوں میری بات سن لو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا ذکری اذهبا الى فرعون اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ اے میرے پیغمبروں، تم دونوں میری آیات لے کر فرعون کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس جاؤ؟ یہ ہے وہ تیسری قسم کا بندہ، اور اس کے پاس اللہ نے کوئی مولوی صاحب مبلغ بنا کے نہیں بھیجے، دو پیغمبر بھیجے، اور ان دونوں میں ایک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ پیغمبر، صاحب تورات پیغمبر۔ اور فرعون بھی کوئی عام انسان نہیں تھا، دنیا کا بدترین مجرم میری نگاہ میں اگر کوئی ہے تو وہ فرعون تھا، جس نے یہ بات کہی دنیا میں کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہی نہیں ہوں بلکہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، سب سے بڑا رب میں ہوں تمہارا، نعوذ باللہ۔ اتنا بڑا جرم فرعون کے سوا کسی اور نے نہیں کیا۔ اتنا بڑا مجرم جو اپنی معبودیت کی نعوذ باللہ لوگوں کو دعوت دے رہے اور اللہ پاک کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں۔ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دو پیغمبر بھیجے، ان دونوں سے کیا فرمایا؟ آج اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مسلمانوں، میری باتیں تمہیں بعض اوقات چبھ جاتی ہیں، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس باتوں کا کبھی خیال نہیں ہوتا کہ کسی کو میری تکلیف ہو رہی ہے، نہیں، جو میں سچی بات سمجھتا ہوں کتاب و سنت کی روشنی میں وہ کہنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاقی۔
اللہ کے لیے بات کہتا ہوں، توجہ فرمائیں، آج ہمارے مبلغین کا جو انداز خراب ہو گیا نا، اس میں عوام کا بھی بہت بڑا قصور ہے۔ ان لوگوں نے ان کو اٹھا کر شابش دے کر بدتمیزیوں پر لگا دیا۔ پیغمبر دو، اللہ دونوں سے فرماتا ہے کہ مجرم فرعون، اس کے پاس جاؤ، انہو طغی، وہ سرکش ہے، باغی میرا، مگر میرے باغی کو بھی تم نے تقریر کیسی سنانی ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کو جا کے نرم بات سنانا۔ کون سی بات سنانا؟ لینا، یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نرم، گرم نہیں، نرم، سخت نہیں، نرم بات کہنا۔ لعلہ یتذکر، شاید وہ نصیحت پکڑ جائے، او یخشا، شاید وہ اللہ سے ڈر جائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ اس کو معلوم نہیں تھا کہ جتنی مرضی نرم تقریریں کر لے میرے پیغمبر، فرعون نے کبھی بھی ایمان قبول نہیں کرنا، لیکن اللہ اس کے باوجود دو پیغمبروں کو ان کے پاس بھیج کر اور انہیں نرم تقریر کرنے کا پابند بنا کر، اسے قرآن کا حصہ بنا کر ہمیں کیا سبق دینا چاہتا ہے؟ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم مبلغ میری دین کے، میری توحید کے، مگر تم سارے مبلغ مل کر بھی موسیٰ علیہ السلام کی خاک پا کے برابر نہیں۔ اور تمہارے سامنے جو بڑے بڑے مجرم آئیں گے، مشرک آئیں گے، کافر آئیں گے، منافق آئیں گے، جو مرضی کہہ لیں، وہ اپنے جرائم بڑے بڑے ہونے کے باوجود فرعون کے مقابلے کے مجرم نہیں ہوں گے۔ جب میں نے اتنے پاک باز پیغمبر اتنے بڑے مجرم کے پاس بھیجے اور انہیں پابند بنا دیا کہ نرم تقریر کرنی ہے، تو تم کون ہو؟ تم کون ہو نرم تقریر نہ کرنے والے؟ تم کون جو اخلاق سے ہٹ کے باتیں کرنے والے؟ یہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ۔ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، سورہ العنکبوت۔ کون سی سورت؟ العنکبوت سورت۔ اللہ اس میں فرماتے ہیں، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ میں قربان جو اللہ تیرے قرآن پر، تم نے اصل میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں قرآن پڑھا کرو۔ ایک مسلمان فلسفی کی بات مجھے بڑی پسند آئی، دل چاہتا میں تمہیں سنا ہی دوں۔ وہ فرماتے کہ قرآن پاک کی آیات دنیا کی ہر شے سے زیادہ حسن والی ہیں۔ قرآن پاک کی آیات دنیا کی ہر خوبصورت سے خوبصورت چیز سے زیادہ حسین اور جمیل ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ان میں غیرت بھی بہت ہے، حسن بھی ہے اور غیرت بھی ہے، حسن بھی ہے اور حیا بھی ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے حسن دیا ہوتا ہے لیکن غیرت نہیں ہوتی، حیا نہیں ہوتی۔ قرآن کو اللہ نے حسن سب سے زیادہ دیا اور غیرت بھی بہت زیادہ دی۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بے حیا ہو جاتے ہیں، قرآن کی آیات ان سے پردہ کر لیتی ہیں، قرآن کی آیات ان سے پردہ کر لیتی ہیں، انہیں قرآن کھولنا نصیب ہی نہیں ہوتا، ان کے اندر ہمت نہیں رہتی کہ قرآن کھول کے قرآن کو دیکھ ہی لے، قرآن کی آیات کو پڑھ لے، قرآن کی آیات ان سے پردہ کر لیتی ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں ایسا بد نصیب نہ بنائے کہ جن سے قرآن کی آیات پردہ کر لے۔ روزانہ قرآن کھولا کرو، قرآن سے تعلق جوڑ لو۔ رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، روزانہ قرآن پڑھنے والے کا اللہ دین بھی پورا کر دیتا ہے، دنیا بھی پوری کر دیتا ہے۔
کیوں تم بھول چکے؟ کیوں تم قرآن سے غافل ہو چکے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے حد کر دی، فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ۔ وہ جو تیسری قسم ہے جو اپنے کسی پرانے مذہب سے وابستہ ہے، جب ان سے بات کرو، انہیں تبلیغ کرو، تو وہاں تمہیں بحث کرنا پڑے گی، مناظرہ کرنا پڑے گا، وہ اپنے دلائل پیش کرے گا، تم اپنے دلائل پیش کرو گے، تو وہاں دلائل پیش کرتے ہوئے کلیش نہیں ہونا چاہیے، بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، تمہارے منہ سے جھاگ نہیں نکلنی چاہیے، اخلاق سے گری بات نہیں نکلنی چاہیے۔ یا اللہ کیسے کرنی چاہیے بات؟ اللہ پاک فرماتے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ۔ بھئی جو اہل کتاب ہے نا، یہ تم سے پہلے لوگ ہیں، ان کے پاس کتاب موجود ہے، ان کا پچھلا مذہب ان کے پاس موجود ہے، افکار، عبادات، رسوم کے طریقے موجود ہیں، ان کا ایک انداز، منہج ان کے ذہن میں ہے، دلائل ان کے ذہن میں ہے، ان سے بحث کرو تو فرمایا الا باللتی ہی احسن۔ میں رب تمہیں پابند کر رہا ہوں کہ مت جھگڑنا، مت مجادلہ کرنا اہل کتاب سے، مگر اس انداز سے کہ جس انداز میں انتہائی خوبصورتی ہوتی، انتہائی اخلاق ہی احسن۔ اللہ پاک نے آگے سکھایا کہ وہ احسن طریقہ کیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے سامنے یہ انداز نہ اختیار کر لینا کہ تمہارا پتہ نہیں دین کون سا ہے اور ہمارا دین پتہ نہیں کون سا ہے، پتہ نہیں تم کس رب کو مانتے ہو اور ہم کس رب کو مانتے، ہم نہیں جانتے تمہارا ایمان کون سا ہے، ہمارا ایمان کوئی اور ہے۔ نہیں، اللہ پاک فرماتے تم نے ان سے یہ کہنا ہے، قولو، تم نے یہ کہنا ہے آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم۔ بھئی دیکھو ہمارا تمہارا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، ہم ایمان لانے والے لوگ ہیں اس کتاب پر جو کتاب اللہ نے ہم پہ نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی ہم ایمان لانے والے ہیں جو اللہ نے تم پہ نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ کیا انداز ہے! جب بندہ یہاں پہنچتا، بتائیے مخالف کی مخالفت وہ سرد نہیں ہو جاتی، وہ پگھل نہیں جاتی؟ آگے فرمایا اللہ پاک نے وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور یہ کہنا بھئی تمہارا الہ اور ہمارا الہ بھی ایک ہے، ہمارا تمہارا معبود بھی، مل کے بولیں، یہ بخاری نہیں کہہ رہا کہ مسجد سے نکلتے میرے اوپر فتویٰ لگا دو کہ عیسائیاں دی میں عہد کر دیتی تھی، یہودیاں دی میں عہد کر دیتی سی۔ اللہ جاہلوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ کی قسم دل دکھتا ہے بعض اوقات جب جاہل فتوے لگاتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا قرآن، وَلَا